السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں رحمان علی باجوہ کی جانب سے دیے گئے اس اعلان کی جس کے تحت 10 فروری 2026 کو لاہور میں ایک بڑے دھرنے کی کال دی گئی ہے، اور اس معاملے کو مکمل طور پر سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس ویڈیو کے آخری حصے میں ہم آپ کو واضح سرکاری موقف، ممکنہ اثرات اور عملی رہنمائی بتائیں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ عوامی مفاد سے جڑی مستند اور بروقت خبریں آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے۔ رحمان علی باجوہ کی جانب سے دی گئی اس کال کے مطابق یہ دھرنا پنجاب کے سرکاری ملازمین کے لیے وفاق کی طرز پر 30% ڈسپیرٹی الاؤنس کے مطالبے کے حق میں دیا گیا ہے۔ یہ معاملہ اس وقت اس لیے اہم ہو گیا ہے کہ مہنگائی، تنخواہوں اور مراد کے فرق نے ہزاروں سرکاری ملازمین کو براہ راست متاثر کیا ہے۔ اس اعلان میں واضح کیا گیا ہے کہ اگر مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو دھرنا ختم نہیں کیا جائے گا، اور خود رحمان علی باجوہ اس احتجاج کی قیادت کریں گے۔ اگر عوام اور ملازمین اس پیش رفت سے باخبر نہ رہے تو غلط فہمیاں، افواہیں اور قانونی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے درست معلومات کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ رحمان علی باجوہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پنجاب کے سرکاری ملازمین طویل عرصے سے وفاقی ملازمین کے برابر مراد کے مطالبے کر رہے ہیں۔ خاص طور پر 30% ڈسپیرٹی الاؤنس کا مسئلہ ایک بنیادی نقطہ بن چکا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ ایک ہی ملک میں کام کرنے والے سرکاری ملازمین کے درمیان تنخواہوں کا یہ فرق ناانصافی پر مبنی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بارہا تحریری اور زبانی یقین دہانیوں کے باوجود عملی اقدامات نہیں کیے گئے، اسی وجہ سے اب احتجاج کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق یہ دھرنا کسی فرد یا ادارے کے خلاف نہیں بلکہ ایک آئینی اور قانونی حق کے تحت ہوگا، اور اس کا مقصد صرف مطالبات کی منظوری ہے۔ دھرنے کے اعلان کے بعد سرکاری ملازمین کے مختلف حلقوں میں تشویش کے ساتھ ساتھ امید بھی دیکھی جا رہی ہے۔ بہت سے ملازمین کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں اضافے کے بعد موجودہ تنخواہوں میں گزارا مشکل ہو چکا ہے۔ بجلی، گیس، ایندھن اور روزمرہ اشیاء کی قیمتوں نے متوسط اور نچلے طبقے کو شدید دباؤ میں ڈال دیا ہے۔ ایسے میں وفاقی ملازمین کو دیے جانے والا ڈسپیرٹی الاؤنس ایک مثال کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کے ملازمین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب وفاق برداشت کر سکتا ہے تو صوبہ کیوں نہیں؟ تاہم کچھ ملازمین اس بات پر بھی فکر مند ہیں کہ طویل دھرنے سے سروس ریکارڈ، حاضری اور قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ حکومتی سطح پر اس اعلان کے بعد ابتدائی طور پر محتاط رد عمل سامنے آیا ہے۔ پنجاب حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ملازمین کے مسائل کو نظر انداز نہیں کیا جا رہا، لیکن مالی وسائل اور بجٹ کی حدود کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ سرکاری موقف کے مطابق کسی بھی الاؤنس یا مراد کے نفاذ کے لیے قانونی اور مالی طریقہ کار ہوتا ہے جسے مکمل کرنا لازمی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں اور احتجاج سے پہلے بات چیت کو ترجیح دی جانی چاہیے، تاہم اب تک اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا جس کی وجہ سے غیر یقینی صورتحال برقرار رہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ ماضی میں ایسے احتجاجی دھرنوں کے نتائج ملے جلے رہے ہیں۔ بعض مواقع پر حکومت نے جزوی یا مکمل مطالبات تسلیم کیے، جبکہ بعض صورتوں میں مذاکرات طویل ہو گئے۔ اس بار رحمان علی باجوہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ خود دھرنے کی قیادت کریں گے۔ اس احتجاج کو مزید منظم اور نمایاں بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے کہ احتجاج پرامن اور قانونی دائرے میں رہے۔ کسی بھی قسم کی بدامنی یا سرکاری امور میں رکاوٹ سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے تمام فریقین کے لیے احتیاط بے حد ضروری ہے۔ قانونی ماہرین کے مطابق سرکاری ملازمین کو احتجاج کا حق حاصل ہے، لیکن اس کے ساتھ سروس قوانین کی پابندی بھی لازم ہے۔ بغیر اجازت غیر حاضری، سرکاری کام میں رکاوٹ یا املاک کو نقصان پہنچانا قانونی مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ ماہرین یہ مشورہ دیتے ہیں کہ
کہ ملازمین احتجاج میں شرکت سے پہلے اپنے محکمے کے قواعد و ضوابط کا مطالعہ ضرور کریں۔ تحریری اجازت یا اجتماعی نمائندگی کے ذریعے آواز اٹھانا زیادہ محفوظ راستہ ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے یونینز اور نمائندہ تنظیموں کا کردار بھی اہم ہو جاتا ہے تاکہ کسی فرد کو ذاتی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ دھرنے کی جگہ لاہور کا انتخاب بھی ایک اہم پہلو ہے، کیونکہ لاہور نہ صرف صوبائی دارالحکومت ہے بلکہ انتظامی اور سیاسی مرکز بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کسی بڑے احتجاج کا اثر براہ راست حکومتی سرگرمیوں پر پڑتا ہے، ٹریفک دفاتر اور روزمرہ زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے شہریوں کے لیے بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ متوقع دنوں میں کن علاقوں میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی اور ٹریفک پلان ترتیب دینے کی توقع کی جا رہی ہے تاکہ صورتحال قابو میں رہے اور کسی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین کے لیے یہ مرحلہ فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر مطالبات تسلیم ہوتے ہیں تو یہ آئندہ کے لیے ایک مثال بنے گی، اور اگر تاخیر کا یا انکار ہوتا ہے تو احتجاج کا دائرہ وسیع ہونے کا خدشہ بھی موجود ہے۔ اسی تناظر میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ دیگر صوبوں کے ملازمین اس صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ تنخواہوں اور مراد کا مسئلہ صرف ایک صوبے تک محدود نہیں، ملک بھر میں سرکاری ملازمین اسی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ معاملہ قومی سطح پر بھی توجہ حاصل کر سکتا ہے۔ رحمان علی باجوہ کے بیانات میں ایک بات واضح ہے کہ وہ مطالبات کی منظوری تک دھرنا ختم نہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ طویل احتجاج دونوں جانب دباؤ بڑھاتا ہے۔ حکومت پر مالی اور انتظامی دباؤ آتا ہے، جبکہ ملازمین کو بھی روزگار اور قانونی معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ مسئلے کا پائیدار حل مذاکرات اور مرحلہ وار فیصلوں میں ہی ہے۔ جذباتی فیصلے وقتی توجہ تو حاصل کر لیتے ہیں مگر دیر پا حل فراہم نہیں کرتے۔ اس پورے معاملے میں عام عوام کا کردار بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سرکاری دفاتر میں تعطل کا براہ راست اثر عوامی خدمات پر پڑتا ہے۔ شناختی دستاویزات، رجسٹریشن، صحت اور تعلیم سے جڑی خدمات متاثر ہو سکتی ہیں۔ عوام کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کس حد تک یہ احتجاج ان کی روزمرہ زندگی پر اثر ڈال سکتا ہے۔ اسی لیے افواہوں پر یقین کرنے کے بجائے مستند ذرائع سے معلومات لینا بے حد ضروری ہے۔ سوشل میڈیا پر پھیلنے والی غیر تصدیق شدہ خبروں سے گریز کرنا ہی سب کے حق میں بہتر ہے۔ اگر اس معاملے کے طویل المدتی اثرات کی بات کی جائے تو واضح ہوتا ہے کہ تنخواہوں اور مراعات میں عدم توازن مستقبل میں مزید احتجاجوں کو جنم دے سکتا ہے۔ جب تک پالیسی سطح پر یکساں اور منصفانہ نظام متعارف نہیں کرایا جاتا، ایسے مسائل بار بار سامنے آتے رہیں گے۔ عوامی آگاہی اس لیے بھی اہم ہے کہ دباؤ جمہوری اور آئینی دائرے میں رہے۔ غلط معلومات نہ صرف احتجاج کو کمزور کرتی ہیں بلکہ مسائل کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہیں۔ اس لیے ذمہ دارانہ رویہ ہی اس صورتحال سے نکلنے کا راستہ ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ 10 فروری 2026 کو لاہور میں متوقع یہ دھرنا ایک اہم عوامی معاملہ ہے۔ اس کے اثرات صرف سرکاری ملازمین تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ مجموعی نظام پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ آگاہ رہنا، درست معلومات حاصل کرنا اور قانون کے دائرے میں رہ کر آواز اٹھانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معلومات دوسروں کے لیے بھی مفید ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ عوامی مفاد سے جڑی سچی اور بروقت خبریں آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔